بنام خدا مہربان و شفیق۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کو پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند کو گہن لگے گا، سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز آپ کے رب کے پاس ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتلا دیا جائے گا۔ بلکہ انسان تو اپنے نفس سے اچھی طرح باخبر ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی، آپ جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ بلا شبہ اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اسے پڑھوا رہے ہوں تو آپ اسی کے مطابق پڑھتے رہیں، پھر اس کی تشریح بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہرگز نہیں، تم دنیاوی چیزوں سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے فراق کا وقت آ گیا، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ آپ کے رب کی طرف روانگی کا دن ہوگا۔ اس نے نہ تصدیق کی نہ ہی نماز پڑھی، البتہ جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے مناسب ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، پھر یہ روش تیرے لیے موزوں ہے اور تجھی کو بجاتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جسے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ علقہ لوتھڑا بنا، پھر خدا نے اس کے اعضاء و جوارح بنائے، پھر اس سے مرد و زن کے جوڑے بنائے۔ تو کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندگی عطا کر دے؟